بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ورواه الأصبهاني من حديث أنس رضي الله تعالى عنه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي ألا أعلمك دعاء إذا غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن الله ويفرج عنك. توضأ وصل ركعتين واحمد الله وأثني عليه وصل على نبيك واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم قال: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم كاشف الغم مفرج الهم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں کا، ضروریات اور حاجات کا سامنا کرتا ہے. دنیا میں غم بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، صدمے بھی ہیں، چین بھی ہے، سکھ بھی ہے، راحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو یہ کائنات بنائی ہے اس میں دونوں طرح کے معاملات رکھے ہیں. ایک جگہ ہے وہ جنت جہاں پہ کوئی غم، دکھ، صدمہ، بیماری، پریشانی نہیں ہوگی، اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ کوئی خوشی، غم، دکھ، غم، کوئی خوشی نہیں ہوگی، غم ہی غم ہوں گے. وہ ہے جہنم. خوشیوں سے بھری ہوئی جگہ وہ جنت ہے، غموں سے بھری ہوئی جگہ وہ جہنم ہے. اور دونوں ملتی جلتی چیزیں، غم بھی ہوں، خوشیاں بھی ہوں، وہ دنیا ہے. کوئی یہ چاہے کہ مجھے دنیا میں کوئی غم نہ لگے، بیماری نہ لگے، پریشانی نہ لگے، صدمہ نہ لگے، تو یہ چاہت اس کی دنیا میں نہیں، جنت میں پوری ہوگی. دنیا میں اگر صحت مند ہے تو بیماری بھی آ جاتی ہے، اگر خوشی کے دن ہیں تو پریشانی اور غم اور دکھ اور صدمے کے دن بھی آتے ہیں. تو انسان کی زندگی میں پریشانیاں، غم، دکھ، تکالیف، ضروریات اور حاجات آ جاتے ہیں. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پریشانیوں کا سامنا خود کرتا ہے. خود کو کوئی پریشانی ہے، خود کو کوئی ضرورت اور حاجت ہے، تو اس موقع پر کیا کیا جائے، اس سے متعلق آج ہمارا مضمون ہے، آج ہمارا موضوع ہے.
اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو ہم دکھ اور تکلیف اور پریشانی میں دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے ہم دکھ اور تکلیف اور پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ شریعت، ہمارا دین ایک اچھے انسان کو کیا تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھ رہے ہو، دکھ اور صدمے میں دیکھ رہے ہو، خوشی کا اظہار نہ کرو، خوشی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ اگر کسی کی تکلیف میں، دکھ میں شریک نہیں ہو سکتے تو خوشی کا اظہار کر کے اس کی دکھ اور تکلیف کو بڑھاؤ بھی نہ۔ اور اگر کوئی کسی کی تکلیف میں خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو یہ دراصل وہ ساری تکلیفوں کا رخ اپنی طرف کر رہا ہے، وہ ساری تکالیف اور وہ پریشانیاں جو دوسرا سہ رہا ہے اور یہ ہنس رہا ہے، یہ مذاق بنا رہا ہے، یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ دوسرا تو سہ لے گا، نکل جائے گا، اب وہ ساری تکلیفوں کا راستہ تو نے اپنی طرف کر لیا ہے۔ کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھنا اور پھر اس کا مذاق بنانا، ہنسنا، خوشی کا اظہار کرنا کہ آ گئے مشکل میں، تو یہ اپنے لیے تکلیف کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی بیماری پریشانی کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اس کے غم اور دکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بجائے شریک ہونے کے، دور کرنے کے، اس کی تکلیف کو بڑھانے کا سبب بن جائیں، خوشی کا اظہار کریں۔ پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کی خوشی کے چھیننے کا سبب بن جاتا ہے، کسی کے کام، کاروبار، گھر اجاڑنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صحت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، تعلقات بھی دیے ہیں، عزت بھی دی ہے، تو بعض دفعہ انسان یہ ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے دوسروں کو برباد کرنے کے لیے۔ قرآن و احادیث کی روشنی سے معلوم چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی خوشیوں کو چھین رہا ہے، اس کی زندگی کو اجاڑ رہا ہے، اس کے گھر کو، کام کاروبار کو برباد کر رہا ہے، اس کی خوشیاں اس کی زندگی سے چھین رہا ہے، تو یہ اپنے لیے گڑھے کھود رہا ہے جس میں یہ خود گرے گا۔ مرنے سے پہلے اس کے سامنے یہ سارے مسائل اور یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں گی جو اس نے دوسرے کے لیے کی تھی۔ تو نہ ہی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کی تکلیف کا سبب بننا چاہیے، کسی کی خوشی چھیننے کا سبب بننا چاہیے، بلکہ انسان کو ایک ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ کسی کے کام تو آئیں، دکھ اور تکلیف میں شریک تو ہو جائیں، نہ ہی کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کریں اور نہ ہی کسی کی تکلیف کا سبب بنیں۔ ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو صحت دیتا ہے تو وہ صحت مند انسان، اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے تو وہ عزت دار انسان، کسی کو تعلقات، کسی کے پاس تعلقات ہو، مال ہو، دولت ہو، تو وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے پاس ہمیشہ رہیں گے، یہ عزت، یہ صحت، یہ تعلقات، یہ دولت، یہ منصب، یہ عہدہ ہمیشہ رہے گا۔ اب وہ ان ساری چیزوں کی موجودگی میں دوسروں کو رسوا بھی کر رہا ہوتا ہے، ذلیل بھی کر رہا ہوتا ہے، مار بھی رہا ہوتا ہے، چیزوں پر قبضے بھی کر رہا ہوتا ہے، چھین بھی رہا ہوتا ہے، اس کے گھر کو اجاڑ بھی رہا ہوتا ہے، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو ہمیشہ اچھا ہی رہوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہیں، دوسروں کی خوشیوں کو چھین کر اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہیں، اور ان گڑھوں میں خود ہی گرنا ہے۔ بہرحال اپنی زندگی میں جب کوئی غم، کوئی دکھ اور پریشانی آئے تو ہمارے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف، بتائے ہوئے معمولات ہونے چاہیے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ زندگی میں کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی بیماری آئی تو دنیاوی اسباب اور وسائل کو پورا کرنے میں، اختیار کرنے میں ہم کمی نہیں کرتے، بھاگ دوڑ بھی کریں گے،
قانونی معاملات ہوں تو عدالت اور وکیلوں کے چکر بھی لگائیں گے، بیماری کا معاملہ ہو تو اچھے اچھے ڈاکٹر اور اسپتالوں کے پاس بھی جائیں گے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہو تو اچھے سے اچھے اسکول کالج یونیورسٹیوں کا رخ کریں گے۔ تو دنیاوی معاملات میں تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دنیاوی اسباب کو اختیار بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے جو شریعت نے ہمیں راستے سکھائے ہیں، اور بالخصوص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے وظائف اور ایسے معمولات اور ایسے قیمتی خزانے دیے ہیں کہ آپ ان کو بیان کرتے وقت ارشاد فرما رہے ہیں ان کو کر لو غم دور ہو جائے گا، ایسی یہ دعا پڑھ لو تکلیف دور ہو جائے گی، حاجت پوری ہو جائے گی، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لیکن ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ خزانے ہمیں یاد ہوں، یہ دعائیں ہمیں یاد ہوں، کیونکہ ذہن یہ بنا ہوا ہے، سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ بیماری آئے گی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دوا لیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ قانونی معاملات میں کوئی مسئلہ ہوا وکیل اور عدالت کا رخ کریں گے اور پیسے دیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کھانے پینے کی ضرورت ہوگی دکان پہ جائیں گے، ضرورت کی چیزیں لے کر آ جائیں گے، بھوک ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارا ذہن بن گیا ہے، اور ہم اس میں اپنے آپ کو ناکام ہوتا ہوا بھی دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بیماری پر دوائیاں لے رہے ہیں، شفا نہیں مل رہی، حق پر ہیں پھر بھی اپنے حق میں فیصلہ نہیں کر پا رہے، ناکامی سامنے آ رہی ہیں، دنیا کے پھر بھی چکر لگا رہے ہیں۔ اگر انہی ناکامیوں کا سامنا کرتے وقت، انہی پریشانیوں کا سامنا ہوتے ہوئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کا رخ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اعمال دیے ہیں کہ جب کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو تو یہ پڑھ لینا، پریشانی دور ہو جائے گی، ضرورت پوری ہو جائے گی، غم دور ہو جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یہ چیزیں ہم نے سیکھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں علماء سے۔ یہ خزانے ان لوگوں کے پاس ہیں جو قرآن و حدیث کو سینوں سے لگا کر گھوم رہے ہیں اور دینے کو تیار ہیں، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئیں، علماء کی صحبتوں میں آئیں، ان سے یہ خزانے سیکھیں۔ بیمار ہوگا تو یقینی ہے کہ دوائی کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، اس کے بغیر خود سے کوئی کتاب کھول کر دوائی دیکھ کر دوائی نہیں خریدتا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو مہنگی سے مہنگی فیس دے کر دوائی لے کر آتا ہے، خوب بڑی فیس دیں گے اور یقین ہوتا ہے کہ تب ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہاں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کے بغیر کام بھی نہیں کرتے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات اور جو وظائف اور جو دعائیں اور جو قیمتی خزانے جن لوگوں کے پاس ہیں ان کے پاس آنے کے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ علماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے خزانوں کے وارثین ہیں، یہ ان کی صحبتوں میں آئیں گے تو ہمیں پتہ چلیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں دی ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ تو علماء بتائیں گے کہ احادیث میں کیا قیمتی خزانے ہیں، زندگی کی فلاح اور کامیابی، غم اور دکھ اور سکھ سے نجات کے لیے کیا قیمتی خزانے ہیں احادیث میں، یہ تو علماء دیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم ہر طبقے سے قریب ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی جائیں گے، سب کے پاس جائیں گے، لیکن قرآن و حدیث کے خزانے حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس نہیں آئیں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قیمتی خزانے ہیں جو آپ نے اپنی امت کو سکھائے ہیں، اور جو میں نے خطبے میں احادیث پڑھی ہے اور اس حدیث کا ترجمہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ایک یقینی انداز میں فرما رہے ہیں کہ اے علی، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھا دوں کہ جب تمہیں کوئی غم یا ضرورت پیش آئے تو تم اپنے رب کے سامنے وہ دعا کرو، اللہ کے حکم سے تمہاری دعا قبول ہوگی، پریشانی دور ہوگی، غم دور ہوں گے، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ سکھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں الا اعلمک یا علی، الا اعلمک دعاء اذا غم او ہم تدعو به بک، کہ تمہاری زندگی میں تمہیں کوئی بھی غم لگ جائے، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی بیماری ہو، آج کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی میں غم نہیں ہے؟ آج کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں غموں سے پاک صاف ہوں، میں سکھ کی چین کی زندگی گزار رہا ہوں؟ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہے، کسی کو بیوی کا غم ہے، کسی کو اولاد کا غم ہے، کسی کو کاروبار کا غم ہے، کسی کو بیماریوں کا غم ہے، کاروبار کا غم، لگے میں کوئی نہ کوئی غم جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔
دنیاوی اسباب اور وسائل اختیار کر رہے ہیں ان غموں کو دور کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی نہیں بچ رہے۔ کتنے ایسے ہیں بیچارے آتے ہیں چلتے ہوئے، مصلی سے اٹھ کر گئے، ایک صاحب آئے کہ میری چھوٹی سی بچی ہے 1.25 سال کی، دعا کر دیں، بہت پریشان ہوں، 10 محرم سے بیماری کا آغاز شروع ہوا ہے، صبح آغا خان میں ٹیسٹ ہے، کیا ہو گیا؟ شوگر آ گئی ہے، 1.25 سال کی بچی ہے، شوگر ہو گئی ہے۔ وہ باپ ہے، اس کے آنسو رکنے کو نہیں ہے، اور وہ بیچارہ اپنی پریشانی کا اظہار اتنی بے بسی سے کر رہا ہے کہ 10 محرم سے میں ہسپتالوں کا چکر لگا رہا ہوں، 10 محرم اور آج کا دن ہو گیا ہے، میں ہسپتال گھوم رہا ہوں، صبح آغا خان جانا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ شوگر آ گئی ہے۔ کتنے سال کی ہے؟ 1.25 سال کی ہے۔ یہ تو حال ہے پریشانیوں کا۔ یہ تو میں نے ایک پریشانی عرض کی آپ کے سامنے، اس سے زیادہ پریشانی تو آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ دنیا میں آپ بھی رہتے ہیں، لوگوں سے میل ملاپ سب کا ہی ہوتا ہے، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، ہر شخص غم اور دکھ میں زندگی گزار رہا ہے اور غم اور دکھ سے نکلنا چاہتا ہے۔ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، صحت چاہتا ہے، غم لگے ہوئے ہیں، سکھ چاہتا ہے، لیکن دنیاوی اسباب اور وسائل کام نہیں کر رہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، دعا سکھا رہے ہیں کہ اے علی، جب تمہیں کوئی غم یا ضرورت پیش ہو، کوئی پریشانی ہو، تو یہ دعا پڑھ لینا، اللہ کے حکم سے تمہارا غم بھی دور ہو جائے گا اور تمہاری زندگی میں سکھ، راحت، چین آ جائے گی، کشادگی آ جائے گی۔ پھر آپ نے طریقہ بتایا کہ ایسا کرنا، وضو کر کے 2 رکعت پڑھنا، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، پھر درود شریف پڑھنا، اور پھر تمام ایمان والوں کے لیے استغفار کرنا، پھر اپنے لیے دعا کرنا۔ آپ پورا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی ضرورت اور حاجت اور پریشانی کو رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہم نہ طریقے سے واقف ہیں، نہ آداب سے واقف ہیں، رب العالمین کے دربار میں کبھی مانگا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے مانگا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں سکھا رہے، دعا سے پہلے دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ پہلے وضو کر لینا، پھر 2 رکعت پڑھنا، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرنا، پھر درود شریف پڑھنا، پھر دوسروں کے لیے دعا کرنا، پھر اپنے لیے دعا کرنا۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا، پھر اپنے لیے دعا کرنا، اور پھر وہ دعا سکھائی، اللہم انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم کاشف الغم مفرج الہم مجیب دعوت المضطرین، اذا دعوک رحمن الدنیا والآخرة ورحیمہما فارحمنی فی حاجتی هذه بقضائها ونجاحها رحمتا تغنینی بها الرحمت من سواک۔ اتنی پیاری دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے، اس دعا کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کروں تو یقین کریں مزہ آ جائے، لیکن وقت بھی مختصر ہے۔ یہ تو میں نے ایک دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معمول رکھا ہے۔ ایک عالم دین ہے ساؤتھ افریقہ کے حضرت مولانا مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے 10 دعائیں احادیث سے، صحیح احادیث سے 10 دعائیں بیان کی ہیں اپنے بیان میں، اور 10 وظائف دیے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، انہوں نے وہ 10 دعائیں ایک ایک کر کے ایک ایک کی الگ الگ فضیلت بتائی۔ یہ کرو گے تو قرض سے نکل جاؤ گے، یہ کرو گے تو بیماری سے نکل جاؤ گے، یہ کرو گے تو غم اور دکھ اور صدمے دور ہو جائیں گے۔ ان میں سے میں نے صرف ایک دعا آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ دعا صرف میرے سنانے سے کسی کو یاد نہیں ہوگی۔ یہ دعا میں نے جیسے عرض کیا کہ علماء کی صحبت میں آئیں گے، اور یہ خزانے جو قرآن و حدیث میں مخفی ہیں، یہ علماء سے ہم سیکھیں گے، پھر یہ خزانے ہمارے پاس ہوں گے، تو پھر ہم مشکل میں ان خزانوں سے اللہ سے مانگیں گے۔ 10 دعائیں، میں اس دن بھی عرض کر رہا تھا کہ ایک خزانہ تو میرے پاس ہونا چاہیے جو مجھے یاد ہو۔ 10 دعائیں یاد نہیں ہیں، ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا تو یاد ہو کہ اللہ نہ کرے کبھی کسی مشکل میں، پریشانی میں آئیں تو وہیں قریب میں کسی مسجد میں جا کر یہ خزانے کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگیں۔ لیکن افسوس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے معمولات سے ہم محروم ہیں، اور ہم سے بڑا بد نصیب بھی کوئی نہیں ہوگا کہ اتنے قیمتی خزانے موجود ہیں، صرف سیکھنے کے لیے علماء کی صحبت میں آنا ہے، لیکن نہ سیکھنے کا وقت ہے، نہ علماء کے پاس آنا ہے۔ دنیاوی کے اسباب اور وسائل کے لیے، بیماری کے لیے لاکھوں روپے خرچ کریں گے، ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کو لاکھوں دیں گے، اور اس پر شفا ملنا یقینی نہیں ہے۔ لیکن جو چیز فری میں مل رہی ہے، جس کے ملنے پر کوئی قیمت نہیں لی جا رہی، اور جس کے ملنے کے بعد شفا یقینی ہے، غم اور دکھ صدموں سے نجات یقینی ہے، اس کو اختیار کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ہماری نادانی کہہ لیں، کم فہمی کہہ لیں، کم سمجھی کہہ لیں کہ ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا کہ جہاں علاج یقینی تھا وہ علاج چھوڑ دیا ہے، اور جہاں پہ علاج یقینی نہیں ہے وہاں پہ لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، دن رات چکر بھی لگا رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اہمیت نصیب فرمائے۔
سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان معمولات کے ذریعے اپنی پریشانیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات کا راستہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔